ایک نوجوان نے مجھے بتایا اسی ہفتے میں کہ میں نمازی ہوں اور سید ہوں، آل رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، 20 سال کی عمر، نہایت اعلیٰ درجے میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ نالائق لڑکوں نے اس کو پٹی پڑھا کر VCR دکھا دی. وہ لندن کی فلم تھی، اس میں کچھ گندی باتیں نظر آ گئی، اس کو نماز چھوٹ گئی، روزانہ اس کو غسل کی ضرورت پیش آنے لگی، گال پچک گیا، کنپٹی بیٹھ گئی، چکر آ رہا ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، پڑھنے میں، تلاوت میں، ذکر میں اس کا دل نہیں لگتا. دوستو یہ تو بتاؤ، اگر اماں ابا کسی بات سے منع کر دیں تو اس میں دشمنی ہوگی یا مہربانی ہوگی؟ بولو بھائی، کیا ابا اپنی اولاد کو دکھ دینا چاہتے ہیں یا سکھ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ بولو جلدی. ربا ہمیں گناہ نظر بچانے کا حکم نازل کر کے یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو نظر کو نیچی کرو، مت ڈالو ان لوگوں پر. تو یہ نظر کا حکم عطا کر کے یہ ہمارے ساتھ ربا نے کیا کیا احسان فرما دیا. ورنہ گال پچک جائے گا. چوسا ہوا آم دیکھا کبھی؟ آم چوس لے اور پھر اسے پھونک دے، کیا حال ہوتا ہے؟ صحت خراب ہو گئی، نماز بھی چھوٹ گئی، پڑھنے میں بھی دل نہیں لگ رہا، اتنا پریشان، راتوں کی نیند حرام. آخر آیا میرے پاس، اس نے کہا علاج بتاؤ. میں نے علاج بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ اتنی دفعہ تو. ان نالائق لڑکوں کے ساتھ ان کی صورت میں نہ دیکھو جو تمہیں جوڑیا بازار سے زہر کھلا دے لا کے، اور روزانہ اللہ کی فلاں موت کا مراقبہ کرو، دوزخ کا مراقبہ کرو. سمجھ لو کہ میں مر گیا ہوں، قبر میں سڑگل گیا ہوں. یہ آنکھیں جس سے VCR دیکھی تھی اس کو کیڑے لے کر چکر لگا رہے ہیں قبر میں، اور جس کی جو تصویریں دیکھی ہیں گندی حالت میں، یہ قبروں میں بالکل سڑے گلے بدبودار شدید بدبو کے ساتھ ہوں گے. کہ اگر یہ شکلیں جن کو دیکھ کر ہم پاگل ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہوئے ہیں، جب قبروں میں جائیں گے اس وقت دیکھا نہیں جائے گا تم سے، سونگا نہیں جائے گا تم سے، اتنی سڑی ہوئی بدبو آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دنیا میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ربا کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں مصیبت سے چھڑا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں ہمت اور ارادہ ایسا رکھا ہے، طاقت رکھی کہ اگر کوئی انسان ٹھان لے کہ ہمیں اب ہیروئن نہیں کھانی ہے، VCR نہیں دیکھنا ہے، ریڈیو کو نہیں دیکھنا، ارادہ کر لو، غصہ نہیں کرنا ہے، ماں باپ سے نہیں لڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے. ہمت سے کام ہوتا ہے. ڈھیلا ہے انسان، جب ڈھیلا ہوتا ہے، سست ہو جاتا ہے دین میں، تو ڈھیلا ہو جاتا ہے. ڈھیلا ہوا اور ڈھیلا ہوا. اس میں اللہ کی محبت کی چاشنی لاؤ، اس مٹی میں خدا کا ذکر اللہ کے ذریعے سے نور لاؤ، اہل اللہ کی صحبت سے، ذکر اللہ کے اہتمام سے، اللہ کی یاد کو پوچھ لو. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اللہ کے نام لینے سے نور آئے گا اس میں مٹی کے اندر. تو انسان ارادہ اور ہمت کر کے اپنے نفس کو مٹا لے. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، یعنی برائی چھوڑ دی. قد افلح من زکاہا. فلاح کے معنی شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ فلاح کے مقابلے میں عربوں کے پاس کوئی لغت نہیں تھی. یہ ایسا جامع لغت ہے کہ پوری دنیا عرب میں ایسا جامع لفظ نہیں. یعنی کیا مطلب؟ تفوزون فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی ساری بھلائیوں کو یہ جامع. دنیا بھی چین سے گزرتی ہے تقویٰ سے، اور آخرت بھی تو کیا کہنا ہے. خود دنیا میں بھی چین سے رہتے ہیں گناہ سے بچنے والے، اور جو گناہ کر رہے ہیں ان کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھو کہ ان کے دل کی تاریکی اور ان کی بھیانک تاریخ کیسی. وہ خود نانا ہے، پریشان ہے، مگر چھوٹ نہیں پاتے. اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریخ. دیکھو اف کیا مانے، بہت زبردست تاریخ. اف بہت کل بڑی اندھیری ہے. اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. گنہگاروں کی دنیا تاریکی میں ہے، وحشت میں ہے، گھبراہٹ میں ہے، بے چینی میں ہے، نیند کی بھی کمی ہے، سر سے پیر تک ہر وقت غم و فکر میں ان کو گردے بھی خراب ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کینسر بھی پیدا ہو سکتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے. اور انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم، نیک بندوں کا عالم اللہ کے نور سے آباد ہے. اور ایسا آباد ہے ان کا دل کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کی ویران دل بھی آباد ہوتے ہیں. جس کا دل خدا کے نور سے آباد ہو جائے وہ ایسا دل ہوتا ہے، ایسا مبارک دل ہوتا ہے کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کے دل بھی آباد ہوتے ہیں. وہ دل جو تیری خاطر، میرا ہی شعر ہے بہت پرانا، ناظر آباد میں ہوا تھا رمضان کے مہینے سے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل
جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ رہ کے تو دیکھو کچھ دن اللہ والوں کے پاس، ان کے غلاموں کے پاس رہ کے دیکھو، اگر اللہ والے آپ کو نہیں ملتے ان کے خادموں کے پاس رہ کر دیکھو، انشاءاللہ دل کی دنیا بدلتی چلی جائے گی۔ لاکھ رات بھر عبادت کرے لوگ، لیکن نفس نہیں مٹ سکتا جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت نہیں ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر لی بس ہم بزرگ ہو گئے۔ سورہ یاسین شریف میں مجال نہیں ناغا ہو جائے، اور سورہ ملک بھی پڑھی جائے، تلاوت بھی ہے، مناجات مقبول بھی ہے، ضربیں بھی لگ رہے ہیں، ہر وقت تصویر منہ چل رہا ہے، لیکن جب غصہ آیا تو نہ سوچا کہ اس ماں باپ کے نے ہمیں پالا ہے بچپن میں، دھڑا دھڑ۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں اپنے کندھوں کو پست کرو، ان کے کندھے اکڑے ہوئے ہیں، تنے ہوئے ہیں، ماں باپ سے لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہے نفس نہیں مٹا، اگر نفس عبادت سے مٹتا تو شیطان کا بھی نفس مٹ جاتا، اس نے بڑے سجدے کیے تھے۔ بولو بھائی شیطان کی عبادت کم تھی؟ شیطان نے کتنی عبادت کی تھی؟ پوری دنیا زمین میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں ظالم سجدہ نہ کرتا۔ معلوم ہے عبادت سے نفس نہیں مٹتا، نفس کو اللہ والے مٹاتے ہیں۔ جب موقع آیا تب پتہ چلا کہ عبادت سے اس کا نفس کتنا مٹا تھا۔ ہزاروں سال عبادت کی تھی، آپ کو تو عمر بھی اتنی نہیں۔ جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام، جب آدمیوں سے پالا پڑا، ایک شخص رات بھر تہجد پڑھتا ہے، کوئی خاتون ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، رات بھر تہجد، دن بھر روزہ، ہر وقت تسبیح، حج پر حج، عمرے پر عمرہ، اس کا نفس نہیں مٹ سکتا جب تک کہ دیکھ لو کہ اب اس کا تعلق اپنے ماں باپ سے کیسا ہے۔